میرے کریم آقا کا فرمان ہے، فرمایا دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دوستو، یہ گانا، موسیقی، یہ ہمارے اوپر کب حملہ آور ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتا ہے، تھا جو نہ خوب با تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی وہ آج روح کی غذا ہے۔ گانے گانے والے اس کو بچپن کا شوق کہتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اس کو اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ گانا گانے والا بھی غلط نہیں کہہ رہا، سننے والے بھی گناہ نہیں جان رہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا، اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا۔ کس حال میں مرا؟ کہ وہ گانے سن رہا تھا۔ فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں دوست، بندہ گانے سنتا مرے، یہ عزت کی موت نہیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تقریباً 1 عشرہ یا 1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف انسی سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے یار کہ دوست کی دعوت پہ گئے اور شراب کے جام چلے، گاڑی میں بیٹھ کے فحش گانے چلے اور مستیاں اور شوخیاں بکھیرتے ہوئے کسی درخت کے ساتھ جا لگے، چاروں ہی موت کی گھاٹ اترے۔ فرشتہ کیا لکھے گا کس حال میں مرا؟ فرمایا جو اس حال میں مرے کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے کریم آقا کا فرمان ہے، فرمایا دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ بھائی جان، اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا، اسلام تو رخصت دیتا ہے، نعمت ملے چرچا کرو۔ نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی تو پیش نظر ہونا کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی رہو۔ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا دوست۔ دیکھو شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے بعد سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ گھر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کو پوتی پوتا دے، میاں بیوی کہتے ہیں اللہ کو بیٹی بیٹا دے۔ شادی کے بعد یہی آرزو ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے دوست، کسی کو اللہ 10-20 سال امتحان میں ڈال دے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، من کا قرار ہوتی ہے۔ اولاد اسائی پیری کہتے ہیں، اس کو بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ دولت نہیں۔